بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت رحمان و رحیم ہے. میں سب سے پہلے تھوڑی سی تاخیر کے لیے معذرت خواہوں، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ اس سبجیکٹ کے اوپر کوئی تھوڑی ڈسکشن کر سکیں. نیکسٹ پلیز، نیکسٹ سلائیڈ پلیز. یہ ایک مشترکہ کاوش ہے جو کہ ریوائول آف اسوہ حسنہ، جو کہ زیادہ معروف روح فورم کے نام سے ہے، اور ان کا ذیلی ادارہ ایمبلم اسکول سسٹم کے حوالے سے ہم یہ والی پریزنٹیشن آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے سیریز آف 5 لیکچر اس سے پہلے کنڈکٹ کیے، جس میں سے ہم نے افکار اقبال کو سادہ زبان میں سمجھنے کی کوشش کی، اور یہ ہمارا کوشش یہ تھی کہ اس کو کسی طریقے سے آج کل کے دور کے لیے ریلیونٹ کیا جائے. اور بنیادی طور پہ آج کا جو لیکچر ہے یہ کیونکہ آخری لیکچر ہے اس سیریز کا، تو ہماری کوشش ہوگی کہ جو اصحاب پہلی دفعہ یہاں پہ شامل ہو رہے ہیں ان کے لیے، اور اپنے جو لوگ پہلے اس میں شرکت کرتے رہے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا ڈیولپ کیا جائے. اور مقصد صرف اتنا سا ہے کہ یہ کوئی سلوشن بھی ظاہر ہے کہ فائنل نہیں ہوتا. یہ کوشش اور کاوش ہے کہ ہم دعوت فکر و عمل سے پرپز آف لائف کو، مقصد حیات جس سے کہا جاتا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوں گے اس کا فیصلہ تو یقینی طور پہ آپ کر سکیں گے، لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ یہ آج کی جو کوشش ہے وہ کم از کم ہمیں اس قابل ضرور کرے گی کہ ہم کچھ سوچ و بچار میں مشغول ہو جائیں. یہ وہ کام ہے جو شاید آج کل کی جو کنفیوژن ہے، جو ابہام جو پائے جاتے ہیں، جو تضادات پائے جاتے ہیں، اس میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف بھی اپنی توجہ مرکوز کریں. لیکن آج کی یہ جو سیشن ہے یہ کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا ایک تسلسل ہے، تو ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بھی جائیں گے اور اس کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، اور اقبال کے مرد مومن کا جو تصور ہے وہ اس کا مقصد حیات کیا ہے. نیکسٹ پلیز، نیکسٹ سلائیڈ. جب بھی کوئی چیز سمجھنی ہو تو اٹ از آلویز گڈ کہ بیک ٹو بیسک پہ سٹارٹ کیا جائے. ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ کائنات کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہاں پہ ہمیں جو مخلوقات ہیں وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں نظر آتی ہیں. جمادات ہیں وہ چیزیں جو کہ جن کو نان لیونگ کہا جاتا ہے. نباتات ہیں جو گرو تو کرتی ہیں لیکن اپنی پوزیشن یا اپنا مقام نہیں چھوڑتی. حیوانات ہیں جو کہ گرو بھی کرتے ہیں اور ایک مقام پہ قائم نہیں رہتے. اور اشرف المخلوقات یہ وہ چند بنیادی ایسی مخلوقات ہیں جس کے ساتھ ہمارا تعلق رہتا ہے. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہ سمجھیں کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی، ان کا مقصد کیا ہے، اور اشرف المخلوقات پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. اگر ہم کچھ اس سے حاصل کر سکے تو وہ ہماری ایک اچیومنٹ ہوگی. ہر چیز عام طور پہ ہم سنتے ہیں کہ کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی گئی، ہر کسی کا کوئی مقصد ہے. جیسے اگر ہم جمادات کی اگزامپل لیں تو یہ وہ ہیں جو کہ اپنی ساخت برقرار رکھتے ہیں اور اپنے اوصاف برقرار رکھتے ہیں. ان کے ذمے یہ کام ہے اور وہ بڑے احسن طریقے سے انجام دیتے ہیں. جو افلاکی اجرام ہیں جو کہ ہیونلی باڈیز ہیں، اگر انہیں روٹیشن کا یا انہیں موومنٹ کا آرڈر ملا ہوا ہے تو وہ مقررہ راستوں پر اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. وہ بالکل وہی کرتے ہیں جہاں جو ان سے جس کا تقاضا کیا گیا یا جس کو ڈیزائن میں رکھا گیا. نباتات اور حیوانات کا مثال تھوڑی ڈفرینٹ ہے. انہوں نے اپنی شکل اور اپنی حیت یا اپنا اوصاف برقرار نہیں رکھنے بلکہ کچھ فنکشن سر انجام دینے. جیسے اگر درخت کی بات کریں تو درخت نے آکسیجن پروڈیوس کرنی ہے، اس نے لکڑی مہیا کرنی ہے، اس نے آشیانہ گھونسلے وغیرہ دینے ہیں پرندوں کو، اس نے موئسچر جڑوں سے لے کے فضا تک بلند کرنا ہے، اس نے خوش نمائی دینی ہے، اس نے زمین کو مضبوط رکھنا ہے.
تو کچھ کام ان کے ذمہ دیے گئے ہیں اور وہ فنکشن اپنے پوری طرح نبرد آزما ہوتے ہیں. اسی طرح حیوانات ہیں جو کہ اگر گھاس کھاتے ہیں تو وہ ان کا کام اگر گائے کا دودھ دینا ہے یا گوشت مہیا کرنا ہے تو وہ یہ کام کرتے ہیں. اور یہ تینوں چیزیں جو جمادات کی صورت میں نباتات پہ حیوانات پہ ہے یہ پروگرامڈ ہیں, ڈیزائنڈ ہیں, جس طرح سے انہیں کہا جاتا ہے اسی طریقے سے وہ پرفارم کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ معاملہ اشرف المخلوقات جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہ نہیں ہے. اس کے پاس تھوڑی سی لیوریج ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لیوریج کا کوئی باحسن استعمال نہیں ہوتا. کائنات کو سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس کائنات میں کچھ پرووائڈرز ہیں اور کچھ یوزرز ہیں. اب بھی درخت جو آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے انسان اسے کنزیوم کرتا ہے, پھر دوبارہ اسے کنورٹ کرتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ میں جس کو درخت دوبارہ کر دیتا ہے. تو اس طریقے سے ہم کائنات کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں. ہم انڈیپینڈنٹلی کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اگر یہ میکانزم بند ہو جائے تو اس طریقے سے ہم کائنات کے ساتھ منسلک ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انسان جو چیز حاصل کرتا ہے وہ ڈیلیور کیا کرتا ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ان پٹ آؤٹ پٹ میکانزم کے اوپر پوری چیزیں چل رہی ہیں, لیکن انسان جو ہے وہ سب کچھ بیسٹ حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن واپس کوئی چیز نہیں کرنا چاہتا. تو جس سلسلے میں رکاوٹ آ جائے وہاں پہ مسائل پیدا ہو جاتے. تو یہ وہ فیکٹر ہے جو کہ انسان کو لیوریج بھی پرووائڈ کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کائنات کے لیے مشکلات بھی پیدا کرتا ہے. تو اس بیک گراؤنڈ کو سامنے ہم نے رکھنا ہے اپنی باقی ماندہ ڈسکشن